ابھی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو کیونکہ فار ریچنگ امینڈمنٹ ہوگی تو اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہو. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں سینگ کہ جی وی سپورٹ دیز 32 پروونسز یا 18 یا 16 جو بھی ہے, مگر ظاہر ہے یہ پارٹی یہ اناؤنس نہیں کر سکتی وداؤٹ خانز اپروول, اور ظاہر ہے خان اب اپروول نہیں دے گا وداؤٹ اے ڈیل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیں گے کہ کچھ بریک تھرو ہو, تھوڑی بہت آگے بات بڑھے ود خان صاحب. اس لیے میں پہلے بھی میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اب میں سمجھتا ہوں سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, کچھ عرصے سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اس کے جو ایویڈنس کیا ہے کہ اب کیوں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ افریدی صاحب نے لانگ مارچ سٹ ان وہ 27 کر دی, انف ٹائم دے دیا جائے جو کہ اگریمنٹ ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینس وہ پھر امپلیمنٹ ہو سکے. اگریمنٹ کے اندر عدالت از انوالوڈ. عدالت میں آپ نے دیکھا جو نیا بینچ بنا ہے یہ پٹیشن سننے کے لیے خان صاحب کی, دیٹ از اے بینچ میڈ آف 3 ویری گڈ انڈیپینڈنٹ ججز. پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے. نہیں بالکل پریڈکٹ کر سکتا ہوں میں, بیکاز یو سی دیر انڈیپینڈنٹ نا, تو انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آن میرٹ کرتے ہیں. تو میرٹ تو بڑی کلیئر ہے میرے حساب سے. اچھا. تو وہ اب میں نہیں کہوں گا, ظاہر ہے پھر یہ کہیں گے جی آئی ایم لیڈنگ دی ایشو. تو یہ اب آپ دیکھیے گا ملاقات ہو جائے گی. اس کے لیے افریدی صاحب بھی تیار ہیں. افریدی صاحب پیغام کیا لے کے جائیں گے عمران خان کے پاس, میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے آگاہ کیے گئے ہیں کہ یہ ایشو ہے, اس ایشو کے اوپر لین دین ہونی ہے, تو کس طریقے سے ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے یا لانگر ٹرم بات کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی جیسے کہتے ہیں نا برف پگھل رہی ہے, اور وہ پگھل اس لیے رہی ہے کہ ضرورت ہے گورنمنٹ کی کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہو اور یہ این ایف سی کا ایشو جو ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا پروونسز کا ہو جائے یا لوکل گورنمنٹ کا ہو جائے, جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز اس کو انگوٹھا لگائیں. یہ نہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر لیں اور پی ٹی آئی باہر بیٹھے رہیں. سو آئی تھنک دس از دی اٹیمپٹ, اور بات بھی یہ صحیح ہے, ہونا بھی اس قسم کی چیز کے لیے سب کو ہونا چاہیے آن دا سیم پیج. مگر ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا یو ول آسک فار سم تھنگ ان ریٹرن, تو وہ کیا ان ریٹرن ہوگی. آئی تھنک کچھ تو خان صاحب کو بھی ریلیف ملے گی, بٹ ایسی ریلیف نہیں ہوگی جس کے ساتھ وہ سارا یہ جو ریڈی الٹا دیں خان صاحب. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا. تو مگر آئی تھنک یہ بن رہی ہے بات. علاج کے لیے منتقل کر دیا جائے گا یا بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. سمتھنگ لائک دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے پورا پریشر کریٹ کیا ہوا ہے. ایک طرف کچھ لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جی خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ایک خبر آئی اچانک اور اس کے لیے کریڈیبل سورسز کا کلیم کیا گیا, اور پھر کلیم کیا گیا, اور پھر پی ٹی آئی والوں نے یوں اس خبر کو اڑا کے رکھ دیا, ڈسکریڈٹ کر دیا. میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑی غیر ذمہ دار قسم کی بات کی ہے, اس قسم کی چیزیں. تو وہ تو نظر آ رہا تھا, بٹ دیٹس اے پریشر ٹیکٹک کہ جی آپ اس قسم کی بات کریں, پھر لوگ کہیں سن پروف دیو, دکھاؤ ہمیں, ملاؤ ہمیں. تو ایک طرف سے وہ ہو رہا تھا, دوسری طرف یہ دھمکی ہے کہ جی ہم پھر اکٹھے ہو کے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. سو آئی تھنک تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ آئی تھنک ان دا نیکسٹ 10 days آلسو یو ول سی سم موومنٹ, سم پازیٹیو سائنس. کچھ لوگ تو اسے واٹر ٹیسٹنگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ رسپانس چیک کرنا, اس طرح کی خبر اگر آئے اچانک تو کیا رسپانس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی فالوورز کا یا ان کی جماعت کا یا کارکنوں کا. کس قسم کی خبر؟ جس طرح کی خبر دی گئی. نہیں وہ تو دیکھیں نا اتنی ابسرڈ خبر تھی مائی ویو, اور وہ خود بھی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کنفرم نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو کافی اس کی تنقید کی ہے نا کہ یہ بڑی غیر ذمہ دار قسم کی بات کی, ایسے کرنے نہیں چاہیے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے آئی تھنک بٹ اٹس آل گوئنگ ٹورڈز ون کہ ملا دو تاکہ یہ ختم ہو ساری باتیں. اور انہوں نے بھی یہ ڈرامے کیے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے آخری پڑھ, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, کوئی کہہ رہا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کتابیں پڑھ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے تو یہ سب چیزیں. باقی میری اپنی اسیسمنٹ ہے, یہ مجھے خبر نہیں ہے, میری ویو ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں لوگ.
لوگ اور وہ بشرا بیوی کے ذریعے ہیں. ہاں کیونکہ بشرا بیوی کی ملاقاتیں تو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں نا جی ان سائڈ پریزن. وہ جو رپورٹ آئی تھی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا تو اس لیے دیٹ از ویئر دی کانٹیکٹ از. اوکے جو روٹ آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے. اور بشرا بی بی کے اپنے اہل خانہ سے ظاہر ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایسے میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی خبر دے رہے ہیں سینیٹر مانوی والا, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اچھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی بیرسٹر صاحب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایڈمٹ کریں. اچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ اتنی خفیہ ہے کہ وہ کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے. اچھا کیوں؟ کہ ان سے زیادہ ضرورت تو ملنے کی چیف منسٹر صاحب کو ہے, ان کی بہن کو ہے, جی تو ان کو کیوں اجازت دی گئی خفیہ ملاقات کی؟ ملنی سی تو اوپن ملاقات ہوتی, خفیہ کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیغام لے کے گئے ہیں, اگر گئے ہیں تو پیغام لے کے گئے ہیں خان صاحب کے لیے. وہ پیغام جو اپنی پارٹی کے ساتھ وہ ان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے, تو وہ پیغام کس کا ہو سکتا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ظاہر ہے, اس لیے بیرسٹر صاحب تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. مگر میری یہ ویو ایسی چیز نہیں ہوئی. بات کی ہوگی پھر اس کو نہیں کیا, یہی سوچا کہ بیسٹ یہی ہے سے یہ فیصلہ کرا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ گورنمنٹ کی یہ موقف رہا ہے, رانا صاحب, ثناء اللہ صاحب, سارے جی ہم تو نہیں کر رہے, یہ تو عدالت میں ہے, جو عدالت فیصلہ کرے گی وی ول. اس سے عدالت کی آزادی کا بھی ایک مہر لگ جاتی ہے, تاثر آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی عدالت سے آپ لے لیں. تو جب عدالت یہ فیصلہ کرے گی تو ایوری بڈی ول بی ویری ہیپی کہ جی عدالتوں کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے, کسی کی سازش نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں. لیکن کچھ پیٹرنز بڑے پرانے ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل لانگ مارچ جب ہوا تھا تو تب دو لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبر آئی تھی, ایک بیرسٹر سیف تھے اور ایک بیرسٹر گوہر تھے. اب پھر آپ جان کے یہ کہہ رہی ہیں, مجھے پتہ ہے میں صرف یاد کروا رہی ہوں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوا ہوگا. لیکن بیرسٹر سیف اور بیرسٹر صاحب جی بالکل آئی تھنک ریزنیبل لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی راپروشما ہو جائے, اینڈ دے وڈ کیری گڈ میسیجز. صلح جو لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں. صرف افریدی صاحب کا تھا نا بڑا فائر برانڈ ٹائپ, تو اب میرا خیال ہے ان کی بھی فائر برانڈ جو ہے نا وہ بھی اب نیگوسیشن کی طرف ہی جائے گی. اہمیت تو نہیں, وہ ان کو انٹرویوز کے لیے لوگ تیار ہو گئے, لوگ کرنے کے لیے. اہمیت تو نہیں ہوتا یہ. خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے مگر ان کے چیف منسٹر جو پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی انٹرویوز ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ سارے ایک سائنز ہوتے ہیں آف کہ اب بغل برف پگھل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اشارے ہو رہے ہیں اس کے. گرمی میں برف پگھل رہی ہے اور آگے 28ویں ترمیم کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ سب ایک پیج پہ نظر آئیں. آپ نے کہا سب کے انگوٹھے لگنے بہت ضروری ہے. لیکن اب اس کے اندر کیا لین دین ہوگی دیٹ آئی کانٹ سے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کتنے نیگوشیٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیسے نہیں کرتے, دیٹ ڈیپینڈس. علامہ راجہ ناصر عباس جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہماری ملاقات عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ہوئی. تو ظاہر ہے ایک اہم ترمیم ہونے جا رہی ہے, تو عدالتی حکم تو بہت ضروری ہے نا, لا آپ نے فالو کرنا ہے, بہت ضروری ہے. لیکن جب سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی آپ سے تقریباً تعاون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 27 ستمبر سے پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے ہوں گے, اور دکھائی بھی دے رہا ہے کہ حکومت بھی یہ